یہ گندم کی شکل و صورت آپ دیکھیں، یہ پورا پنجاب خاص طور پہ اور برصغیر گندم کے اس رنگ سے سونے کی طرح سنہرا اور اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ اور اب کسان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ یہ گندم کی فصل تیار ہے تو اس کو کاٹا جائے اور اس سے اپنے 6 ماہ کی جو اجرت ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، اس کو حاصل کیا جائے۔ یہ گندم کی جو فصل ہے کسان کی جو پکی، یہ سامنے چڑیا کا آپ روپ دیکھیں، یہ چڑیا، پرند چرند سب کو کسان رزق باہم پہنچاتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی سال بھر کا انتظام و انصرام اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گندم کی فصل کا خاصا نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح یہ بارش ہوئی اور ہوائیں چلی تو یہ گر گئی، لیکن گندم کی جو فصل ہوتی ہے وہ اسی موسم میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارا چولستان کا علاقہ آپ سمجھ لیں، یا یہ جو آپ کی سہیوال سے جنوبی پنجاب کہہ لیں، سندھ تک، یہاں گندم کی فصل جلدی تیار ہو جاتی ہے، جبکہ جو ہمارا اپر پنجاب ہے اس میں 15-20 دن لیٹ تیار ہوتی ہے۔ تو یہ آج گندم کی پکی ہوئی فصل، اب آپ سوال یہ کریں گے کہ یہ کیوں کھڑی ہے؟ تو یہ اس لیے کھڑی ہے کہ بارش کی وجہ سے ہلکی سی گیلی ہو گئی تھی، اس لیے اس کی کٹائی نہیں ہو سکی۔ تو اب میں آپ کو یہ گندم کا، اور میرے بزرگ مجھے بتاتے ہیں، ہم صدیوں سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ایک ایکڑ میں سے بڑی کم گندم ہوتی تھی، اور اب 2-4-10 من جس کو بیلوں کی مدد سے کیا جاتا تھا، اور اس کو کہتے ہوتے تھے کہ وہ گندم کو نیچے بچھا دیا جاتا تھا، جیسے یہ پڑی ہے اس کو بچھا، اور اس کے اوپر بیلوں کے ساتھ چلتے تھے اور پھر وہ دانے نیچے نکل جاتے تھے۔ اور یہ جو گندم اب ہے اس کے بھی اب 2-3 طریقے ہیں۔ ہاں، پہلے ریپر آیا، پھر ہارویسٹ آئی، اور پہلے ہاتھوں سے کاٹا جاتا تھا، پھر ریپر آیا، پھر ہارویسٹر آئی، اور اب ہارویسٹر کے ساتھ یعنی کہ بھوسا بنانے والی مشین بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن روایتی ہارویسٹر، ریپر، بھوسا بنانے والی مشین والی ہارویسٹر، سب کے ساتھ کام تیزی سے جاری ہے، یوں اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے تھریشر والا، یہ بڑا شاندار ہے۔ اس سے جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے لیے بڑا شاندار نکلتا ہے۔ یہ دیکھیے تحد نگاہ خوبصورت کتار اندر کتار دیکھیے، یہ ہمارے کسان کو کتنی ترتیب کا پتہ ہے، اور اس کا حسن اور اس کی تازگی دیکھیے، اور یہ گندم کے کھیت اور کھلوان دیکھیے، اور یہ گندم، یہ دھرتی، سونا اگلتی دھرتی ہمارے کسان کی ہے، اور یہ پنجاب ہے، اور یہ پنجاب کے رنگ ہیں۔ میں سچ کہوں تو اس ملک کا کسان سب سے زیادہ خدمت کر رہا ہے انسانیت کی۔ اتنے کم پیسوں میں، اتنی کم بچت میں، 6 ماہ کی محنت اور ریاضت کے بعد اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور پھر بھی وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ بہرحال یہ پنجاب بستا رہے، اس کے مکین بستے رہیں، یہ دیش سلامت رہے، اور یہ سورج کی آپ مدہوش کر دینے والی روشنی دیکھیے، اور یہ اس دیش کے رنگ دیکھیے، اور اس کے نرالے روپ دیکھیے۔ یہ گندم کی کٹائی کے کچھ مناظر میں نے آج آپ کو دکھائے، تو اس کی پروسیس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ تو بہرحال یہ گندم بڑے ہی لوگوں میں تقسیم بھی کرتا تھا کسان، اب کچھ کم ہو گیا، عشر بھی نکالتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، گاؤں کے کمزور لوگوں کو بھی گندم دی جاتی تھی۔ اور کسی وہ سرخے، جب ہمارے ترقی پسند ادیب سرخے بیٹھتے ہوتے تھے تو وہ شاید سچ ہی کہتے تھے کہ پاکستان میں انقلاب اس وقت آئے گا جب یہ گندم ختم ہوگی، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں سال بھر کی گندم رکھ لی جاتی ہے، اور اچار کے ساتھ 2-2 4-4 روٹیاں شکم میں اتار کے لسی کے گلاس پی کے شکریہ ادا کیا جاتا ہے مولا کا۔ اور یہ سال بھر کی کمائی ہے کسان کی، اور یہ رنگ ہے
یہ روپ ہے، یہ پنجاب ہے، یہ میرا دیس ہے، یہ پاکستان ہے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ یہ کسان زندہ ہے تو ہماری ساری چیزیں ہیں، یہ کسان خوشحال ہے تو ہمارا اناج ہر چیز خوشحال ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یوں لگتا ہے کہ میرے اس دیس میں رب بہت قریب سے اتر کے کسان کی مدد کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو بہرحال یہ کٹائی والا بھی دیکھیں دوبارہ۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے۔